بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں رہنے والوں، میرے بچوں، دوستوں، پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم اور آباد رکھے۔ اللہ پاک پروردگار آپ لوگوں کو ایسی وبا سے، ایسی جگہوں سے بچائے جس سے آپ لوگوں کو خدشہ اور نقصان ہو۔ مولا پاک پروردگار آپ کو عدالتوں کے شر سے، پولیس کے شر سے، جیل خانہ جات کے شر سے اور اسپتالوں کے شر سے اور انسان کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ میرے دیار غیر میں میرے بچے جو رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے کہ وہ پاکستان میں آ کے حیا عزت کے ساتھ اپنے پیارے بچوں کے ساتھ اب اچھا وقت گزار سکے۔ جو میرے بچے دیار غیر میں، یونان میں، ترکی میں اور مختلف جگہوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی خواہش ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ یورپ کی طرف چلے جائیں، آپ سب سے دعا ہے، آپ سب سے طلبگار ہوں کہ ان بچوں کے لیے، وہ بھی ہمارا خون ہے، ہمارے پاکستانی ہیں، ان کے لیے اجتماعی طور پہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے اس مقام پہ پہنچائے جہاں وہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر وہ سفر بہتر کرے کہ ان کے بچوں، بہن، ماں باپ اور سب ان کے اوپر خوش اور راضی ہو سکیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کل کی میری لائف دیکھی، آپ لوگوں کو پسند آئی، لیکن ججز کو، وکلا کو، پاکستان دشمن عناصروں کو ان کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے اپنی ہٹ درمی بتا کر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا۔ لیکن آپ لوگوں کو میں یقین دلاتا ہوں اپنے دل سے، اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے کہ میں اس وقت تک پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑتا رہوں گا جب تک میرے دم میں دم ہے۔ مجھے دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں روک سکتی۔ آج دیکھیں الحمدللہ آپ لوگوں کے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہوں، اور اب میری جنگ اگر فیس بک پہ یہ جتنی طاقت بھی استعمال کریں گے، انشاءاللہ باذن اللہ یوٹیوب پہ آ رہا ہوں، یوٹیوب پہ یہ جنگ لڑوں گا، پاکستان کی جنگ یوٹیوب پہ لڑوں گا۔ دیکھ لو، اے بے غیر تو آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ بند کرو گے وہاں سے آؤں گا، وہاں بند کرو گے وہاں سے آؤں گا، لڑتا رہوں گا پاکستان کی خاطر، اس زمین پہ شہید ہوں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ اب آتے ہیں پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف، جو کہ ہر چیز کو اس لیول پہ دیکھتے ہیں کہ آج تفصیلی فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ آیا جو کہ میں نے کل وہ بتا دیا تھا۔ جو فیصلہ آج تفصیلی آ رہا ہے اس کے متعلق میں نے کل بتا دیا تھا۔ کل میری لائف ابھی فیس بک نے تو اڑا دی، ججز بہت خوش ہو گئے، وکلا بھی بہت خوش ہو گئے، انڈین بھی بہت خوش ہو گئے، افغانی بھی بہت خوش ہو گئے، پاکستان میں دشمن عناصر بھی بہت خوش ہو گئے کہ یہ دوبارہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ لیکن اس کو میں نے اپلوڈ کر دی ہے اپنے چینل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر۔ جس کو خواہش ہو، شوق ہو، وہ بالکل میرا چینل جان حبیب چینل سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرتے جائیں۔ وہ بہت مزیدار اور ان لوگوں پاکستان دشمن عناصر کے لیے ایک موت کا سبب ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جناب محترم، یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ لکھا ہے کہ اس کو ڈی چوک کے اوپر لٹکایا جائے، اس بغیرت جج سے اس کو چھوڑ دو۔ اس کے پیچھے یہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے،
پشاور کا، خدا خبر میں پاکستان میں آؤں میرے ساتھ کیا ہوگا اس کو بعد میں دیکھا جائے گا، اور جو کچھ بھی یہ کرنا چاہیں مجھے اس سے خوف نہیں ہے، اور نہ میں یہاں رہنے والا ہوں۔ میں ٹھیک انشاءاللہ اپنی سیر و تفریح برابر کر کے، اپنے آپ کو برابر کر کے انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد آنے والا ہوں۔ جس نے جو پٹنا ہے پٹ دے۔ میں پہلے بھی حق کی بات کرتا تھا، آج بھی حق کی بات کروں گا، اور جس وقت میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، میری قبر پہ آنا، وہاں بھی آپ کو حق ہی ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ بات میں نے کل اپنے لائف میں کی تھی کہ یہ دوسرے ملک کے ایما کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا، اور وہ اس لیے کیا گیا کہ امریکہ CIA، انڈیا کی راہ اور موساد اسرائیل کی، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کو ہمارے ISI نے ایسے جھجھن کر رکھ دیا ہے کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ یہ ہم جتنا گن پھیلا رہے ہیں، جتنی تباہی ہم پھیلا رہے ہیں، پاکستان میں لوگ بے وقوف ہیں، ایک دم ورغلائے جائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ دنیا میں معروف ہے اپنے کام دکھانے کے لیے، اپنے جوہر دکھانے کے لیے، وہ مان چکا ہے امریکہ، اور انڈیا مان چکا ہے۔ افسوس اب میرے پاس وقت نہیں ہے اور وہ ویڈیو نہیں ہے جو کہ کارگل کے اوپر مشرف نے جو حال ان کا کیا تھا، ان کا ریٹائرڈ جنرل رو رہا ہے، انڈیا کی میڈیا کو رو رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ ہم بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور ایک ان کا لیفٹیننٹ جنرل ہے، وہ کہتا ہے میں جب وہاں گیا تو حالات اتنے خراب تھے کہ ایک شخص رہ گیا تھا، اور وہ بھی سکھ تھا۔ پرویز مشرف نے ان کی ناک میں نکیل ڈال دی تھی۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس کے خلاف موساد اور CIA امریکہ نے پہلے دہشت گردی خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں کی، پھر اس کے بعد سہولت کار استعمال کیے گئے افغانستان اور ایران کی طرف سے۔ انڈیا نے بطریقہ امریکہ اربوں ڈالر امریکہ نے تباہ کر لیے، سامنے سے دوست اور پیچھے سے سانپ، لیکن الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو ناکام کر دیا۔ انڈیا، امریکہ اور دوسرے ممالک نے اندرونی دہشت گردی، عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا، امریکہ کی CIA، انڈیا کی راہ اور اسرائیل کی موساد نے ہر ممکن کوشش کی۔ ناکام ہونے کی صورت میں انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے اور وہ ضائع ہو گئے۔ آج الحمدللہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر کے، ان کا صفحہ ہستی سے مٹا کے، اب انڈیا کی راہ، اسرائیل کی موساد اور امریکہ کی CIA، ہمارے داخلی ادارے جو ہیں ان میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ڈکٹیٹ فیصلہ تھا، اور یہ اکیلا جج نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کا خیال ہو کہ اس جج نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس شامل ہے اسی فیصلے میں۔ اگر یہ چیف جسٹس، اس سے میں کہتا ہوں اے عقل کے اندھے، تمہارا دماغ ہے، میرا خیال ہے ایک میٹرک کا لڑکا کھوسا سے 1000 مرتبہ بہتر انٹیلیجنٹ ہوگا، کیونکہ پاکستانی عوام روئی تھی زینب کیس کے متعلق۔ وہ جتنا ظلم ہوا تھا، جتنا کفر ہوا تھا زینب کیس میں، عوام نے مطالبہ کیا تھا کہ اس شخص کو لٹکایا جائے مینار پاکستان کے اوپر، اس کو عبرت ناک سزا دی جائے۔ کیا یہ ہائی کورٹ
یہ سپریم کورٹ، یہ جو عدالت ہے آج کی، سپیڈی کورٹ جسے کہتے ہیں، یہ اندھے تھے. یہ چیف جسٹس، یہ جس جسٹس نے فیصلہ سنایا ہے، مجھے اس جسٹس کے متعلق بتا دیں یہ مر چکا تھا اس وقت، یہ مر چکا تھا، یہ نہیں تھا اس دنیا میں. یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مر چکا تھا، یہ جسٹس نہیں تھا سپریم کورٹ کا. اور یہ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو انہی عدالتوں کا بہت عزت تھی، انہی عدالتوں کا بہت احترام تھا. خدا کی قسم کوئی ڈر کے مارے چیف جسٹس کیا کسی وکیل کو بھی بات نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کے اوپر قہر کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے اتنی غلطیاں کرواتا ہے، اتنی غلطیاں کرواتا ہے کہ اس کی شکل شیطان کی ہو جاتی ہے. وکلا کی ایک غلطی نے اس کو تیس و نیس کر دیا. وکلا خود بھی ذلیل ہوئے اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور سیشن جج اور لوور کورٹ تمام کو ذلیل کروا دیا. لیکن یہ ججز اتنے بے غیرت اور اتنے بے حس ہیں کہ انہوں نے اس کی پرواہ کرتے ہوئے بغیر، عوام کو دیکھتے ہوئے بغیر، عوام کے جذبات کو دیکھتے ہوئے بغیر وکلا کا ساتھ دیا اور فیصلہ بھی وکلا کے مطابق کیا. اس میں بہت سے ذلیل وکلا ہیں. وکیل تو ضمیر فروش ہے ہی ہے، جو اس کو جتنا پیسہ دے گا اس کے پیچھے جائے گا. 5000 قتل کرنے والے کو چھڑانے والا صرف پیسہ ہے. روکڑا دو وکیل کو، سب کچھ کروانے کے لیے تیار ہے. وکیل نام ہی چور کا ہے. اور جسٹس، یہ جسٹس، ایسے جسٹس تو میں کہتا ہوں بازار میں میں کیا کہوں 10 روپے کے 10 ملتے ہیں. کسی جسٹس کو بٹھاؤ، دوسرے کسی مزدور کو بٹھاؤ، خدا کی قسم اس سے اچھا فیصلہ لکھیں گے. جب آپ دعویٰ لکھو، وہ آئے گا، عدالت میں پیش ہوا، عدالت میں پیش نہیں ہوا، کوٹ اٹارا، برخاست کی جاتی ہے. فرعون بنے ہوئے ہیں، خدا کی قسم فرعون بنے ہوئے ہیں. فرعون کے فیصلے بھی ایسے نہیں تھے. یہ چوہے ہوئے پہنے ہوئے جس وقت عدالت میں داخل ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب کو صاحب آ گئے جی کھڑے ہو جاؤ. وہ کرسی پہ بیٹھے گا، آپ ڈر کے مارے بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے جس طرح خدا بیٹھا ہوا ہے. ظالموں پاکستانیوں، تم لوگوں کا روح نکل گیا ہے. کہاں گئی آپ لوگوں کی غیرت؟ کہاں گئی آپ کو لوگوں کی انا؟ اور پٹھانوں، آپ لوگوں کو کہتا ہوں آج سے کہ ایسے ہے سپریم کورٹ، اور یہ میرے اوپر دفعہ لگے گا، اس کا مجھے پتا ہے. عوام کو بھڑکانا، ذلیلو، تم کو امریکہ بھڑکاتا ہے پاک فوج کے خلاف، میں عوام کو کیوں نہ بھڑکاؤں؟ یہ حق میرے پاس ہے کہ میں عوام کو بھڑکاؤں اور عوام کو کہوں کہ اٹیک کرو سپریم کورٹ کے اوپر، اٹیک کرو ہائی کورٹ کے اوپر. تمہیں اگر امریکہ، اسرائیل اور را پیسے دے کر تم پاک افواج کے خلاف بھڑکائے جا رہے ہو، تم پاکستانی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہو. سپریم کورٹ ایک نہیں جتنے ججز آئے ہیں، تمام ججوں کو کہتا ہوں، اگر تم پاکستانی عوام کا خیال نہیں رکھتے، پاکستانی عوام تمہیں گدھے میں بٹھائیں گے، تمہارے گاؤں کو ویران کر دیں گے. تمہاری یہ شان و شوکت، یہ کالے کوٹ، یہ فرعون جیسا چلنا، فرعون جیسا بیٹھنا، اس کو ہم حرام کر دیں گے. تمہاری گاڑیوں کے اوپر پتھر پھیرے جائیں گے. اور لعنت ہو ایسی حکومت کے اوپر کہ ایسے کتوں کو سیکورٹی دی جاتی ہے. مجھے اس چیز کا اچھا علم ہے، یہ ذلیل کے بچے جس وقت ریٹائر ہو جائیں گے یہ پاکستان میں نہیں رہیں گے کتے. یہ تمام کے تمام جس طرح نواز شریف چلا گیا، یہ جسٹس کتے، ان میں سے ایک کتا بھی پاکستان میں نہیں رہے گا. یہ تمام کتے جو ہیں یہ باہر ملک چلے جائیں گے، یہ پاکستان میں رہیں گے. نہ ان کا بچہ زندہ رہے گا، نہ یہ خود زندہ رہیں گے. پاک افواج کے ساتھ اتنا ظلم، تمہارے باپ کی حکومت ہے، تمہارے باپ کا قانون ہے. ڈی چوک پہ لٹکاؤ ذلیلو، ان کو کیوں نہیں لٹکا رہے تھے؟ مر گیا تھا تمہارا قانون، مر گیا تھا تمہارا آئین. اسی لیے کہتا ہوں کہ میں پیشاب کرتا ہوں قومی اسمبلی کے اوپر.
جس کو تم سپریم پارلیمنٹ کہتے ہو، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے سینٹس کے اوپر، تمہاری پروونشل اسمبلیز کے اوپر۔ زینب کیس کا کیا بنا؟ تم میں سے کون سا ذلیل تھا جس نے زینب کیس کے مدعی کو پھانسی دی؟ چوک میں کیوں نہیں دی؟ کتو! راؤ انور نے 444 لوگوں کی لسٹ تمہاری ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تمام میں موجود ہے، ان کو قانون کا سہارا دیتے ہو، کیوں نہیں چڑھایا؟ راؤ انور کو شراب پینے کے لیے، زنا کروانے کے لیے، لوگوں کی عصمتیں لوٹنے کے لیے اس کو باہر بھیج دیا۔ صرف نقیب اللہ شہید کی بات نہیں کر رہا، میں پٹھانوں کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ تم نے پاکستان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ آج تم لوگوں کو پتا چلا کہ تم لوگ منافق ہو، تم لوگوں میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں۔ خدا کی قسم اگر تم لوگوں میں کبھی ایک ذرہ ایمان کا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر تک خدا کے خوف سے آپ پڑھتے، کبھی بھی یہ حشر نہ ہوتا۔ آپ میں سے جو صحیح جج ہے وہ بھی چور ہے۔ کسی ذلیل جج نے کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دی کہ یہ ظلم ہوا ہے۔ راؤ انور کہاں ہے؟ وہ ذلیلوں، تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، مر گئے ہو؟ جب تم مجھے پاکستان میں اریسٹ کرو گے، جب مجھے بتاؤ گے تم نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے، تم نے آئین، تم آرٹیکل 6 کے حق کی بات کرتا ہے، آرٹیکل 6 آتا ہے، آئین توڑا، تم کو گالی دیتا ہوں میں آئین توڑتا ہوں، تم کوئی خدا ہو؟ لگاؤ تمہارے اوپر، تم اپنی ضد میں جو بھی میرے ساتھ کر سکتے ہو، تم سب ججوں کو اختیار ہے۔ خدا کی قسم میں کوئی وکیل نہیں کروں گا، اور تم کتوں کے سامنے میں کھڑا ہوں گا۔ استعمال کرو، اپنی اس کتی پولیس کو بھی استعمال کرو۔ بہت ملکوں میں مار کھا چکا ہوں، مر جاؤں گا کتو۔ کوئی نہ کوئی تو میری بات سن رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو یہ بات آگے تک پہنچاتا ہوگا۔ فوج کے بھی مشرف نے کارگل کے اوپر جب قبضہ کیا، انڈیا کو بھگایا۔ کتے ججو، تم نے کون سا میڈل سپریم کورٹ کے آگے رکھا؟ تمہاری کون سی سٹیٹمنٹ آئی؟ الٹا بیچارے کو ذلیل کروایا اس وقت کے وزیر اعظم نے، حالانکہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں۔ تم لوگوں کو روکنا ملے گا، اپنے بچوں کو بھی تم بچو گے ججو۔ تم لوگوں کی مراعات دیکھو، تم لوگوں کا پیسہ دیکھو، پیسہ تم لوگوں کے پاس کتنا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تم لوگوں کے مزے، زندگی میں فرعون بنتے ہو۔ بادشاہ بھی ایسے قانون نہیں چلاتا، بادشاہ بھی ایسے حکم نہیں دیتا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں گا کل سے، اے ججو بے خیر تو سن لو، اگر تم لوگوں میں طاقت ہے تو کل میرا میں ویڈیو بناؤں گا، اور اس ملک کی بناؤں گا۔ یہاں ٹریفک صرف میں تمہیں بتاؤں گا جج، اے ججو تمہیں میں صرف ٹریفک بتاؤں گا۔ ایک شخص ٹریفک کی وائلیشن نہیں کر سکتا۔ مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، گولی برداشت کر سکتے ہیں، ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ تم ایک روایت بنا رہے ہو پاکستان میں، اپنے نمبر بنا رہے ہو کہ ہم نے سابق چیف آف آرمی سٹاف کو پھانسی دی اور ڈی چوک پہ لڑکا ہے۔ کوئی یہ نجیب اللہ ہے؟ نجیب اللہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور یہ طالبان نے کیا تھا، وہ حقدار تھا اس کا۔ لیکن یہ تو ہیرو ہے، یہ تو مرد مجاہد ہے۔ اس نے تو انڈیا کی ناک میں نکیل ڈال دیا ہے، اس نے تو امریکہ کی ناک میں نکیل ڈال دیا ہے۔ اے پاکستانی ہو، آج تک اگر تم زندہ ہو، اگر تم گاڑیاں چلا رہے ہو، یہ پرویز مشرف کی وجہ سے چلا رہے ہو، ورنہ جس دن
افغانستان ٹوٹے ٹوٹے ہو رہا تھا اور اس کے پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو رہے تھے. وہ افغانستان کے لیے نہیں تھا، وہ پاکستان کے لیے تھا. یہ پرویز مشرف اتنا بہادر جرنل تھا جس نے افغانستان جیسے منافق ملک کو، اس کو پتا تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، ان کو کتے سے مروایا، لوہے سے لوہے کو کٹوایا. ایسے شخص کو تم پھانسی دو گے؟ کتو! تم جج، اگر تم صرف قانون کی وہ کتاب جو جھوٹ پہ مبنی لکھی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر تم صرف پرویز مشرف کی وہ چیزیں دیکھتے، تم رو پڑتے. بلکہ پرویز مشرف نہیں، پاکستان کا کوئی جرنل بھی آیا ہے سب سے وفادار رہا ہے. پاکستان کا ایک سپاہی نہیں، ایک جوان. خدا کی قسم، اے جج، تمہیں وہ بوٹ نہیں ہے، بوٹ جو بھاری بوٹ ہیں ان کے، خدا کی قسم ان کے برابر نہیں ہو. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس پاک افواج کے ایک بوٹ کے برابر نہیں، ایک سپاہی ایک جوان کے بوٹ کے برابر نہیں. کتو، تم لوگوں کے آگے جھنڈے لگے ہوتے ہیں، تم لوگوں کے آگے 100 کتوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تم لوگوں کے آگے 100 پیچھے موٹر سائیکل اور دوسرے کتوں کی سیکورٹی کی گاڑیاں لگی ہوتی ہیں. آؤ پاک افواج کی طرف آؤ اور دیکھو کتنی سادگی سے وہ چلتے ہیں. جرنل بھی ہوگا، کوئی پہچانے گا بھی نہیں کہ جرنل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. یہاں میں نے کل دیکھا، یہاں میں نے منسٹر کو کل دیکھا، میں اپنے ہی کنٹرول سے میں دیکھ رہا تھا. ایک موٹر سائیکل آگے تھی اور ایک پیچھے تھی، اور ٹریفک اشارے پہ رک گیا. کسی نے ٹریفک اشارہ بھی اس کو نہیں کھولا. جب اشارہ کھلا تو وہ چل پڑا. بے خیر تو تمہارے لیے تو ٹریفک والا پہلے کھڑا ہوتا ہے وائرلیس کے ساتھ. چیف جسٹس آف پاکستان آ رہا ہے، لعنت ہو تمہارے اوپر. بے غیرت. قاضی کو سادہ ہونا چاہیے، قاضی کو متکبر نہیں ہونا چاہیے. اگر تم قاضی ہوتے، تم سپریم کورٹ کے جج ہوتے اور چیف جسٹس ہوتے، تم پہلے یہ سوچتے کہ میں پاکستان کی مٹی ہوں، پاکستان کے عوام کے پاؤں کی دھول ہوں. تم تو ہمارے لیے فرعون بن چکے ہو. سب مل گئے ہو، وکلا چور، جج چور. یاد رکھو، یہی عوام، یہ جو سوئی ہوئی عوام تمہیں نظر آتی ہے، ان میں بے غیرتوں کی تعداد اس لیے ہے کہ کوئی نواز شریف کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی زرداری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی عمران خان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اسفندیار ولی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی MQM کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کتو، تم لوگوں نے اگر پھانسی دینی تھی، تمہارے ماں کا خصم جو الطاف حسین ہے، اے غدارو، اے ججو غدارو، تم لوگوں نے اگر پھانسی دینی تھی تو اگر کومنٹس میں مجھے لکھا جائے کہ وہ کون سا پور تھا جس کے متعلق آرمی کہہ رہی تھی کہ یہ نقشے برآمد ہوئے ہیں MQM سے، مہربانی کرے سے کومنٹ میں لکھے وہ جنا پور تھا یا کون سا پور تھا. وہ پور کے نقشے برآمد ہوئے، آپ لوگوں کے سامنے کیپٹن اور میجر آیا اور انہوں نے تمام چیزیں بتائیں. لیکن اے پاکستانیوں، آپ لوگ پھر بھی الطاف حسین کی باجے بجاتے رہے. اور یہ سیاستدان کتے، جتنے سیاستدان ہیں، میں اس لیے کتا کہتا ہوں ان کو، ہر بے غیرت حکومت جو آئی ہے اس نے MQM کا سہارا لیا ہے. اس کی ٹانگ پکڑ کے اس کو بولا تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، آؤ غدارو برابر ہو. اگر تم غدار ہو ٹھیک ہو، غدار ہو، پاکستان کو تباہ کرو، ابھی ہماری حمایت کرو. یہ اتنے ذلیل کمینی سیاست ہے پاکستانیوں، پاکستانی سیاستدانوں کی. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ الطاف حسین آج مسلمان سے کافر ہو گیا ہے. میں لعنت نہ بھیجوں ان ججوں کے اوپر، میں لعنت نہ بھیجوں ان ججوں کے اوپر. زرداری سرائے محل اور کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ، اربوں ڈالر اٹھا کے دوسرے ملک لے گیا.
میں ججوں تمہارے اوپر لعنت نہ بھیجوں. نواز شریف 10,000 سکینڈل میں آ گیا, سب کچھ اٹھا کے باہر ملک لے گئے, لعنت ہو تمہاری سپریم کورٹ پہ, تمہاری ہائی کورٹ پہ. وہ چلا گیا. کس نے چھوڑا؟ ذلیل کو تو تم نہ چھوڑا, جس نے کارگل کی جنگ جیتی, جس نے افغانستان امریکہ کو راستہ دیا پاکستان سے, پاکستان کو بچایا. اے ججوس کتو, تم آج جو زندہ ہو یہ مشرف کی وجہ سے تھے. اگر مشرف اس وقت وہ فیصلہ نہ کرتا تمہاری لاشیں, تمہارے بچوں کی لاشیں بھی نہ ہوتی. تم کتوں کی طرح افغانستان اور ایران میں چھپے بیٹھے ہوتے, تمہارے کالے کوٹ نہ ہوتے, تمہارے کالے کوٹ نہ ہوتے. یہ گولڈن, یہ نظر آ رہا ہے, ایسے گولڈن فیتا نہ ہوتا. یہ ملکوت, جلالت الملک کھوسا صاحب, یہ کھوسا صاحب اور جس جسٹس نے یہ فیصلہ لکھا ہے, اور جسٹس, یہ پاکستان ان کے داج میں آیا ہوا ہے. جو چیف جسٹس آتا ہے وہ استغفر اللہ العظیم فرعون سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں فرعون ہوں. میں کہتا ہوں لعنتیو, اے ججو, اے وکیلو, دوبارہ رپورٹ کرو میرے اس ویڈیو کو. جتنی تم لوگوں میں طاقت ہے کرو. میں یوٹیوب پہ آنے والا ہوں, میں ہر محاذ پہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا. کل تم لوگوں نے میری ویڈیو ڈیلیٹ کروائی, حکومت سب کچھ کر سکتی ہے, تم جیسے کتے سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں یوٹیوب جان حبیب چینل سے آؤں گا, لائیو آؤں گا. یہ بھی انشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کو نظر آئے گی. ہر چینل ہر وقت میرا یوٹیوب پہلے نہیں استعمال کرتا تھا, اس کو اس لیے نہیں استعمال کرتا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھے, لیکن تم لوگوں نے مجھے فیس بک پہ بند کرنے کی 1000 مرتبہ کوشش کی. آج میں اپنی طرف سے خود آیا ہوں, تمہیں بتانے لگا ہوں کہ لوگ ایسے بھی آتے ہیں. اب میں یوٹیوب سے بھی آؤں گا, بتاؤں گا آپ کو. میرا چینل اس لیے مت سبسکرائب کرو جس طرح لوگ کہتے ہیں آئل کل کا بٹن دباؤ اور چینل سبسکرائب کرو, فلاں کرو فلاں کرو. نہیں, پاکستان کی دفاع کے لیے کرو. ان جیسے کوئی محکمہ بھی ہو, میں کسی محکمے کی خاطر نہیں کروں گا. یہ جتنا فیصلہ بھی ہوا ہے, جس طرح باہر ممالک ہمارے پاکستان میں داخلی انتشار, فوج کو بدنام کرنا, ان کے کتنے اٹیک ہوئے آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے اٹیک ہوئے. پہلے بم دھماکے یہ وہ, پھر یہ کہا کہ یہ آرمی کروا رہی ہے. آرمی پبلک اسکول کے اوپر جس نے حملہ کیا, جو وفادار تھے انڈیا کے, افغانستان کے, وہ منظور پشتین, علی وزیر, محسن داوڑ, صاف کہہ رہے ہیں کتو, ان کو کسی نے سزا نہیں دی. تم نے پوچھا کہ پی ایس میں حملہ کیوں ہوا, کس نے کیا, اس کے ہاتھ, اور ان کو سزا بھی جو دی گئی کتو, اگر تم لوگ ہوتے, اے سپریم کورٹ, اے ایس پی ڈی کورٹ, اے کالے کوٹوں والے, اگر تم لوگوں کے پاس میں ہوتا تو آج وہ بھی دن دن آتے پھرتے. مظلوم کو پھانسی اور طاقتور کو باہر کا ویزا اور ساتھ میں شراب کی بوتل. کیوں نہیں سپریم کورٹ سے بار کھول لیتے؟ میں مشورہ دوں سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو, اے ججز, آپ لوگوں کے پیچھے جو کمرہ ہوتا ہے, میں کئی مرتبہ گیا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا بھی ہوں, آپ لوگوں کے جو پیچھے کمرہ ہوتا ہے اس کو بار بنا دو. زرداری جیسا شخص جب آئے آپ کے کٹہرے میں تو اس کو ادھر مت بٹھاؤ, اس کو اندر لے جاؤ اور شراب کی بوتل اس کو دو آرام سے, اور پھر کو باہر کھڑے ہو جاؤ, اور پھر وہ ہار کا کینٹا ان کو بلاؤ, بولو جاؤ بھائی پاکستان سے, حیا عزت سے جاؤ, تم ہمارے مائی باپ ہو. نواز شریف کے ساتھ بھی تم نے یہ کیا, اور جتنے بھی مالدار لوگ ہیں, میں نے یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی امیر شخص کو عمر قید کی سزا مجھے بتا دے پاکستان میں, ویل ناؤن شخص ہوگا اس کو سزا نہیں ہوگی. اس کے پاس روکڑا ہوتا ہے,
जज पैसे लेता है, पैसे। वो तो छोड़ो, लोगों ने जमीनें बेच दी, बहुत बड़े बड़े खान खैबर पख्तूनख्वा की अपनी जमीनें बेच के अपनी जान को बचा दिया है। 50-50 करोड़ रुपए पे ये लोग फैसला करते हैं। आओ, एक शख्स के बाद जो हाई कोर्ट के आगे, सेशन कोर्ट के आगे रो रहा था, चिल्ला रहा था, वो रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि लानत पे जो इस अदालत के ऊपर उसके बेटे को मारा गया था, दिन दहाड़े मारा गया था, और खुशी से उसके अमीर शख्स को छोड़ दिया। बड़ों को छोड़कर यह आईन सिर्फ गरीब और मुतवस्सित आदमी के लिए है। यह कानून कोसा फोसा ठोसा, ये जितना तुम्हारा कानून है, ये काले दफ्तर के वर्के जो तुमने पकड़े हुए हैं, ये जो तुम्हारे चेले जो काले कोट वाले हैं, जो उस दिन इस आइडियोलॉजी में जो तुम्हारे कुत्तों ने किया, तुम बेगैरत शख्स, तुम उसे कहते हो कि डॉक्टर और वकीलों आपस में गले मिलो। लानत हो तुम्हारे ऊपर इस स्टेटमेंट के ऊपर। पूछो उन लोगों से जिनकी बच्चियां मर चुकी हैं, जिनकी बहनों को जबरदस्ती उनके मुंह से मांस छीना गया। मैं तो कहता हूं तुमसे यजीद 1000 मर्तबा बेहतर था, शमर 1000 मर्तबा बेहतर था। करबला में भी इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना जुल्म तशद्दुद आपने किया। जो एक वकील कहां है? हसन वकील एमपीए का बेटा, जिसको आप इमरान खान का भांजा और भतीजा बता रहे हैं, वो कहां है? कितनी सजा तुमने उन वकीलों को दी? वो केस किसके पास है? वो कितने घंटे जेल में रहे हैं? लानत हो तुम्हारे ऊपर, जिन्हें लोगों को कत्ल किया, जिनकी बहनों को कत्ल किया गया बगैर, तो वो तुम्हारे भाई हैं। ये कैसा जज है? ये कैसा कानून है कि मैं अपने बेटे का, मेरा बेटा आएगा और उसको बरी करूंगा, मेरा खाला का बेटा आएगा मैं उसको बरा करूंगा, और मेरा और कोई आएगा वो मेरा दुश्मन होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनको देखो, उन्होंने तो अपने बेटे को जब वो फौत हो चुका तो उसके कब्र के ऊपर दुर्रे लगाए गए। तुम सिर्फ काले कोट को देखकर उसको छोड़ रहे हो। फांसी देनी है और डी चौक में देनी है। कुत्तों, तो अपने चेलों को दो जो तुम्हारी हिफाजत करते हैं, तुम्हारे आगे खड़े होते हैं, मीलाद 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 जनाब। लानत तुम्हारे मीलाद और जनाब के ऊपर। तुम्हें कुत्ता पकारा जाए, जस्टिस कुत्ता। कौन सा इंसाफ है? गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए रिहाई, गरीब के लिए जेल, अमीर के लिए ऐशो आराम। एसी लगा दो, जेल में है, वो अपने घर में होता है, जलीलो। उसके घर को सब जेल करार दे दो, जलीलो। मेरे घर को सब जेल क्यों नहीं करार देते? नहीं करोगे क्योंकि मैं बेबस हूंगा, गरीब हूंगा। गरीब को A1 क्लास नहीं मिलती, उसके लिए उसको 3-4 लाख रुपया वकील को देना पड़ता है। एसी नहीं मिलता, टेलीविजन नहीं मिलता, बल्कि कुदाल लगाओ, आटा गुनो। ये तो उस वक्त के फिरौन के वक्त में भी नहीं था जो मुसलमानों के साथ वो करता था। तुम तो अपने मुसलमानों को मार रहे हो, अपने जनरल को मार रहे हो और उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम लोगों में अगर थोड़ी भी वफा होती तो कम से कम उसके स्टार की इज्जत करते, इस पाक अफवाज की इज्जत करते। कुत्तो, आराम से सोते हो इस बंगलों में, चैन का सुकून लेते हो। ये कायदे आजम के नोट घुमाते हो, डॉलर घुमाते हो, किसके ऊपर? तुम इस कुत्ती पुलिस को कहते हो, वो तुम्हें एक दिन नहीं संभाल सकते। तुम्हारी सिक्योरिटी भी ISI करती है। तुम्हारी बाउंड्री के ऊपर इंडिया को रोकने वाली कौन सी ताकत है?
पहले अल्लाह की ताकत है और दूसरे काले बूटों की ताकत है। वो काला बूट तुमसे 1000 मर्तबा क्यों नहीं, जो सियाचिन की सख्त सर्दी में भी वो वहां पड़ा रहता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड आग में भी वो पड़ा रहता है, वो जर्नल भी वहां होता है, सिपाही भी वहां होता है, कैप्टन भी वहां होता है, मेजर भी वहां होता है, कर्नल भी वहां होता है। गोलियां जब चलती है इनकी सीने आगे होते हैं। तुम तो गाली भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कुत्तो, वो गोलियां बर्दाश्त करते हैं, तुम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम तनकीद के ऊपर भी कहोगे जो ही एयरपोर्ट से निकले इस जलील के बच्चे को पकड़ लो, पकड़ लेना, मैं आ रहा हूं। न किसी मुल्क में सियासी पनाह लूंगा, न जाऊंगा। इसी मुल्क में इंशाअल्लाह अनकरीब जो ही मेरी सैर व तफरी खत्म हो जाए, मैंने सोचा था मैं आराम से रहूंगा, 1-2 महीने गुजारे करूंगा, मजे लूंगा, सुकून से होऊंगा। मुझे क्या मालूम था कि पाकिस्तान में अपने ही हाथ से हमें काटा जा रहा है, अपने ही हाथ से हम अपनी फौज की बेइज्जती कर रहे हैं। वो पाक अफवाज जो किसी सिविलियन इदारे में कभी उन्होंने मुदाखलत की ही नहीं, किसी सिविलियन किसी मामले में आए ही नहीं। मैं अगर आप लोगों को कसम खुदा का अगर दूं कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किसने फौजी देखा, मां सिवाय कैंट के एरिया के बगैर आप फौजी देखेंगे भी नहीं। वो इतने अमानतगर हैं, उनका डिसिप्लिन ही अलग है। जाओ किसी फौजी आम जनरल को छोड़ दो, कर्नल को छोड़ दो, मेजर को छोड़ दो, कैप्टन को छोड़ दो, लास्ट नायक सूबेदार को छोड़ दो, एक जवान की बात करता हूं। एक जवान से मिलो, दिल खुश हो जाए। और तुम्हारे वकील से मिलो तो समझ ऐसी पड़ती है कि किसी फिरौन से मिल रहा हूं। तो चीफ जस्टिस तुम्हारी क्या पोजीशन होगी? तुम तो मेरे हिसाब में खुदा होगे। तुम्हारे जवाल का वक्त आ गया है अदलिया। तुम लोगों ने बहुत किबर किया है। जो मुझ जैसा कमजोर आदमी, अब तुम्हें हर पाकिस्तानी गाली निकालेगा, तुम्हारे घरों को पत्थरों से निकालेंगे, तुम्हारी गाड़ियों, और नर बनो। आज मेरी याद रखना तारीख, सुन लो, जितने जस्टिस भी पाकिस्तान से रिटायर होंगे, शर्तिया कहता हूं, ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। इनकी जितनी ताकत है, जब तक ये जस्टिस हैं ये रहेंगे। इसके बाद ये कुत्ते दुम दबा के पाकिस्तान से बाहर, जिस तरह अल्ताफ हुसैन मजहब चेंज करके इंडिया की मिन्नत कर रहा है, ये गद्दार वही काम करेंगे। अगर ये पाकिस्तान में रहे, ये कुत्ते की मौत मरेंगे। और मैं तो कहता हूं पाकिस्तानियों, अगर आप लोगों का बस चलता है, लेकिन अफसोस आप लोगों को मेरा यकीन नहीं है। हम मुर्दा कौम हैं, शर्मिंदा कौम है, हम मुर्दा कौम हैं, शर्मिंदा कौम है, यही है हमारी पहचान। हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। नर बनो, जवान बनो, डरो मत। मौत एक मर्तबा आनी है, मर जाओ, कुछ लिखाई छोड़ जाओ, मुहासरा किया जाए। जितने जजेस हैं इनके घरों का मुहासरा किया जाए, इनकी गाड़ी जहां देखी जाए। कितनी जेल होगी बर्दाश्त कर लोगे? कितनी फांसियां होंगी? आलमदीन शहीद ने थोड़ी की थी। यह भी हमारा दीन है, यह पाकिस्तान हमारा दीन है, यह हमारा मजहब है, यह हमारे ईमान का सतून है। और मैं हल्फिया कहता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर मेरे ईमान की निशानियों में 5 है तो 6ठी पाक अफवाज पाकिस्तान है। इसके ऊपर मेरे बच्चे कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरी आल औलाद और मेरी माल हाल कुर्बान। पाकिस्तान के दिफा करने वाला एक पिलर है। पाकिस्तान के 3 पिलर फिसल चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मजे ले रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखो, 4 मर गए, 5 मर गए, औरत भाग गई,
फसाद की बातें तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे परेशान होकर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, जो उनको फायदा देगा, एडवर्टाइजमेंट देगा उसके हक में। जज और ये एक ही है, कहां जाए पाकिस्तान। लेकिन याद रखना, ये पाकिस्तान एक ही पिलर से इंशाअल्लाह 3 और पिलर मजबूत बनाएगा। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। परवेज मुशर्रफ की एक बाल को सोचना भी नहीं, पाकिस्तानियों याद रखना, सोचना भी नहीं। ये टोपी ड्रामा जो हो चुका है, इसका एंड भी निकलेगा। इसके पीछे कौन है, इन जजेस के पीछे कौन है। अगर आईएसआई तुम्हें बेवकूफो जजो, तुम लोगों को यह इल्म नहीं था कि आईएसआई दुनिया के आखिर कोने में पहुंचकर आदमी को निकाल सकती है, तो जजेस तुम लोगों ने भंग भी दी कि इतना बड़ा फैसला एक सुई जितने बराबर जज ने कर दिया। इस तरह तो वो डॉक्टर भी था, वो भी अमेरिका को खबर दिया करता था, वो भी पाकिस्तान का वफादार था। देखना तुम लोगों की रिपोर्ट किस तरह निकलती है। बहरहाल मैं आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि जहां काला कोट देखो दबा के मारो, चाहे वकील हो चाहे जज हो। यही वकील पाकिस्तान के दुश्मन हैं, यही वकील हमारे अवाम के दुश्मन हैं। पार्टियों को छोड़ दो जहां भी हो। और मैं स्पेशली पठानों से एक गुजारिश करूंगा, नकीबुल्लाह शहीद के लिए अदालत खामोश रही। आप लोग पाक फौज के मुतालिक की बात कर रहे थे, अब पता चला कि पाक फौज का इसमें कुछ भी नहीं। मंजूर पश्तीन, जो आज मंजूर पश्तीन बना है, ये नकीबुल्लाह शहीद के सर के ऊपर बना है। और बीच में ड्रामा वही वकील का था, वही जज का था, वही राना वनवर था, वही जरदारी था, वही मोहसन दावर और अली वजीर थे जो जरदारी के पांव में बैठ गए। नकीबुल्लाह शहीद को बेचने वाला मंजूर पश्तीन है। ये सारे खिलाड़ी हैं, सारे जजेस, तमाम वकला। अब जरूरी तो नहीं कि सब वकला और सब जजों को खरीदा जाए। पॉपुलर जजेस, पॉपुलर वाला वकला तमाम खरीदे गए हैं, रोकड़ा दिया गया है। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौला पाक परवरदिगार जो दयार गैर में मेरे पाकिस्तानी बेटे हैं, अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत डाले। अल्लाह ताला उन पाकिस्तानियों को जो कि दयार गैर में तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उनके रोज़गार अच्छे करे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अल्लाह ताला उनके गैब का ऐसा वसीला बनाए। जो फंसे हुए हैं, मुश्किलात में हैं, अल्लाह उनके दिल की मुरादें पूरी करे। जो पाकिस्तान में उनके वालिदैन हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, या अल्लाह उनकी दुआएं पूरी कर। या अल्लाह पाकिस्तान में जो बीमार हैं मेरे बच्चों समेत, या अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह जो दयार गैर में मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के साथ बीमार हैं, या अल्लाह सेहत कामिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन ज़ात मेरे पाकिस्तान को दुनिया का सुपर पावर बना। या अल्लाह इन मुनाफिक जजों से, इन मुनाफिक वकीलों से, इन मुनाफिक अस्पतालों से, ये जेली डॉक्टर और जेली दवाइयां बेचने वालों से, ये 2 नंबर काम करने वालों से मौला पाक परवरदिगार इनसे हमें निजात दिला फरमा। मौला परवरदिगार जो पाकिस्तान की मिट्टी को, पाकिस्तान की अफवाज को बुरा भला कहते हैं, या अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह उनकी हिस्ती नस्ती नाबूद फरमा मौला परवरदिगार। या अल्लाह जो उलमा अपने आप को कहते हैं और उलमा सू हैं और पाकिस्तान की बदहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में मुनाफिकत चाहते हैं, पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, पाकिस्तान अफवाज को बुरा भला कहते हैं, या अल्लाह उन पे अपना कहरो गजब अता फरमा। या अल्लाह मेरे पाकिस्तान को महफूज फरमा। या अल्लाह मेरे पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह मेरे पठानों को, या अल्लाह वो गैरत अता फरमा जो आज से पहले थी। मौला पाक परवरदिगार पठानों के दिमाग को खोल,
اس میں پختگی لا تاکہ چیف جسٹس اور وکلا اور ظالم ڈاکٹر اور ظالم پولیس اور پاکستان کے دشمن اور پختونوں کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت عطا فرما. یا اللہ پنجابیوں کو بیدار کرنے کی کوشش فرما. یا اللہ بلوچیوں کو بیدار کرنے کی کوشش فرما. یا اللہ سندھیوں کو بیدار کرنے کی کوشش فرما. یا اللہ سندھ میں جو زرداری اور اس کے حامی جتنا ظلم کر رہے ہیں، جتنی آفت وہاں بڑی ہے، جتنی گندگی پڑی ہے، یا اللہ ان ظالموں سے سندھ کو نجات فرما. مولا پاک پروردگار آپ سب کا بھلا کرے. اللہ حافظ. اس آواز کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ باد. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.